أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا پھر مثال کے طور پر عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف دیکھیں جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا آپ پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیں کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھیں کہ ہڈیوں کے اس پنجرے کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہیے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے. پھر ان کا ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دے. پھر ان کو پکارے وہ آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے.